الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک ولی کامل کا ذکر ہے جن کا نام ہے خیر نساج۔ حضرت شیخ خیر نساج رحمۃ اللہ کو خیر نساج کہنے کی جو وجہ ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر سے وہ سیدھا کپڑے یعنی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر نکلے، اور چونکہ آپ کا رنگ بھی کالا تھا اور فقراء میں سے تھے، تو جب آپ سفر کرتے ہوئے راستہ طے کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر پوچھا کہ تم غلام ہو؟ وہ بھی ایسی شخص تھا، تو آپ نے اثبات میں جواب دیا یعنی ہاں میں غلام ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم بھاگے ہوئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھاگا ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا چلو میں تمہیں تمہارے آقا سے ملوا دوں۔ اب آپ بڑے حیران بھی اور خوش بھی ہوئے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میں تو ایک مدت سے اپنے آقا کی تلاش میں ہوں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ مجھے میرے آقا سے ملوا دیں۔ تو اس کے بعد وہ شخص آپ کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جا کے اس نے آپ کو کام پہ لگا دیا اور آپ کا نام خیر رکھا، اور آپ کو کپڑے بننے کے کام پر لگا دیا۔ تو اسی وجہ سے آپ کا نام خیر نساج کہتے جلاحا کپڑے بننے والا پڑ گیا، اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ اب عرصہ دراز تک حضرت شیخ خیر نساج رحمۃ اللہ اس آدمی کی خدمت کرتے رہے جو آپ کو یہ کہہ کر لایا تھا کہ میں تمہیں تمہارے آقا سے ملوا دوں، اور خود آپ کا آقا بن کر بیٹھ گیا۔ وہ جب بھی آپ کو خیر کے نام سے پکارتا تو آپ جواب میں کہتے لبیک۔ اب یہ معمول تھا۔ عرصہ دراز کے بعد جب اس نے آپ کا تقوی دیکھا، آپ کی عبادات دیکھی، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جس آقا کی تلاش میں وہ میں نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، اصل میں آقا تو آپ کو ہونا چاہیے تھا اور مجھے غلام۔ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، غلطی کی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ جس آقا کی تلاش میں یعنی اپنے جیسے ہی ایک انسان کی تلاش میں، تو اس وجہ سے میں آپ کو پکڑ کے اپنے گھر لے آیا اور آپ کو کام پہ لگا دیا، لیکن آپ جس آقا کی تلاش میں ہیں وہ کوئی اور ہستی ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ تم ٹھیک سمجھے ہو، مجھے ایک مدت ہو گئی، ایک زمانہ ہوا ہے کہ میں اپنے حقیقی آقا کی تلاش میں ہوں یعنی اللہ کی تلاش میں، اور اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ جب آپ نے کہا کہ میں آپ کو ملوا دیتا ہوں تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ جس کی تلاش مجھے ایک مدت سے ہے، اگر آپ مجھے اس سے ملوا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ اس شخص نے کہا ہرگز نہیں حضرت، میں تو اس مقام پہ نہیں ہوں، میں کیا جانوں کہ آقا کیا ہوتا ہے، ابدیت کیا ہوتی ہے۔ میں نے تو آپ کے معاملات دیکھے ہیں، اور آپ کے معاملات نے مجھے مجبور کر دیا یہ سوچنے پر، سمجھنے پر کہ یقیناً آپ کسی ایسے آقا کی تلاش میں ہیں جو کہ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو چونکہ آپ ابدیت کے مقام پہ تھے، آپ نے جب اپنی ابدیت کو سمجھا کہ غلام ہونا کیا ہے، جب آپ نے اپنی غلامی کو تسلیم کر لیا کہ ایک عبد کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اپنے آقا کی تلاش میں نکلے۔ اور جو عبد ہوتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ کسی کو نہ نہیں کرتا، اس کا کام ہوتا ہے صرف حکم بجا لانا۔ وہ اسی سلسلے میں آپ اس شخص کی خدمت کرتے رہے، اور جب اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے اپنے آپ کے معاملات دیکھے تو اس نے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کو فرمایا، اس نے کہا کہ آقا تو آپ ہے، غلام میں ہوں۔ تو حقیقی غلام جو ہے وہ وہی ہے
جو اپنے حقیقی آقا کی شناخت پہچان کر لے، یعنی اپنے اللہ کو جان لے، اپنے اللہ کو پہچان لے، یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ اگر کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی بھی صوفی کی زندگی سے ایک عمل آپ جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں لے آئیں اور اپنے عبد ہونے کی شناخت کر لیں، اپنے عبد ہونے کا ادراک کر لیں، تو آپ بھی اپنے صحیح آقا یعنی اللہ کی طرف گامزن ہو جائیں گے اور اس کو پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔